پاکستان کا اسپیس پروگرام شروع ہوا تھا 1960 کے اندر، لیکن پاکستان کا سفر کچھ ڈیفرنٹ ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ ترس کے لائق ہے، ان کو سوسائٹی میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کے بجائے ہم ان کو کیسے دباتے ہیں۔ جو ہماری پولیس ہے وہ اب ایک جوک بن گئی ہے، اور یہ دکھ کی چیز ہے۔ جنہوں نے میرا اور آپ کا دفاع کرنا ہے ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ سپریم کورٹ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیسیجن ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے ریمیننگ ریزرو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن جو ان کے بقول اللیگلی ای سی پی نے کی ہے۔ ایک وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو کنگ میکر کہا جاتا ہے۔ یہ جو بلیک اینڈ وائٹ پالیسی ہم نے رکھ لی ہے کہ یار اگر آپ ایگزیکٹلی ہماری بات نہیں مانتے تو پھر آپ ہم میں سے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کا اسپیس پروگرام شروع ہوا تھا 1960 کے اندر، یعنی کہ 1960 میں پاکستان نے پہلی دفعہ عزم رکھا تھا اور ایک کمپنی فارم کی تھی جس کے تھرو انہوں نے اپنا اسپیس پروگرام پرسو کرنا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پوری دنیا اسپیس پروگرام کی ریس میں آغاز کر رہی تھی یا آغاز کر چکی تھی۔ بڑا اپرچیون ٹائم تھا، اور ایک ینگ ملک کے لیے جو 47 میں آزاد ہوا تھا یہ بہت بڑا ایمبیشن تھا۔ 1969 کے اندر انڈیا نے بھی یہ عزم رکھا، یعنی کہ پاکستان کے عزم رکھنے کے اور کام شروع کرنے کے 9 سال بعد انڈیا نے یہ عزم رکھا۔ انڈیا اس عزم پہ قائم رہا۔ انڈیا نے اس عزم کے دوران نیوکلیر بامز بھی بنائے، ملک بھی اپنا ڈیولپ کیا، اپنی جمہوریت بھی چلا کے رکھی، دنیا بھر میں رشتے بھی قائم کیے۔ لیکن پاکستان کا سفر کچھ ڈیفرنٹ ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پاکستان میں نہ جمہوریت قائم ہو سکی، نہ ملک اس طرح ڈیولپ ہو سکا، نہ اکانومی بوسٹ لے سکی، لیکن نیوکلیر بامز ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انڈیا ہم سے اس ٹیکنالوجی کی ریس کے اندر بہت آگے نکل گیا۔ لیکن ریسنٹلی الحمدللہ یہ واقعی خوشی کی بات ہے کہ چائنا کے ساتھ کولیبریشن میں ہم نے بھی اپنا پہلا اسپیس مشن آغاز کیا۔ اس اسپیس مشن جو ڈارک سائڈ آف دا مون کو ایکسپلور کرنے کا ہے، جہاں پہ 2 کلومیٹر سرفیس ایریا کے اوپر سے انہوں نے سیمپلز لینے اور اسٹڈی کرنے ہیں، پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن ایبلٹی کو بہت اسٹرینتھن کرے گا، اور یہ خاصی ضروری ہے۔ یعنی کہ اچھے مراسم رکھ کے ملکوں کے ساتھ پاکستان کسی بھی ٹیک کا ایڈوانس لے سکتا ہے، لیکن دیر آئے درست آئے۔ انڈیا اس کام میں بھی ہم سے آلریڈی آگے ہے۔ کرنٹلی اسپیکنگ پاکستان کا جو ایفرٹ ہے یہ چند نوجوان سائنٹسٹ کا اور بیر منیمم گورنمنٹ کا ایفرٹ ہے۔ جس طرح کے پیسے سرکار کو اس میں انویسٹ کرنے چاہیے تھے، کیونکہ اگر ہمارا ملک جو ہمیں بتایا جاتا ہے کانسٹنٹ تھریٹ کے اندر ہے، نیبر سے، باہر کی طاقتوں سے، پی ٹی آئی کے مطابق امریکہ سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مطابق انڈیا سے، تو پھر ہمیں انویسٹمنٹ ان جگہوں میں کرنی چاہیے جو جدید ویپنز کی طرف ہمیں لے کے جائیں۔ جہاں پہ اسرائیل نے آئرن ڈوم ڈیولپ کیا ہے جو ایک انتہائی اچھا سیکیورٹی میکنزم ہے کسی بھی فورن اٹیک کی طرف سے، جہاں پہ ایران اور ٹرکی نے بہترین قسم کے ڈرونز بنائے ہیں جو دنیا اس وقت استعمال کر رہی ہے ہر جگہ، تو وہاں پاکستان کو ضرور اس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کی انویسٹمنٹ اس ٹیکنالوجی میں بہت منیمم رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ رہا ہے ضیاء الحق صاحب کا دور۔ ضیاء الحق صاحب نے فیصلہ کیا تھا، جو خود ایک ڈکٹیٹر تھے، کہ پاکستان کو اس وقت فوکس کرنا چاہیے نیوکلیر بامز بنانے پہ۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان انفارچونیٹلی وہ بچہ ہے جو ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ ہماری ہسٹری کا ایک لارج پورشن ہم 20 سے 25 سال نیوکلیر بامز ڈیولپ کرنے میں لگے رہے، لیکن پوری دنیا نے آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کا فینومینا دکھایا۔ اس لیے اس وقت ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کے یہ مون مشن کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ماضی پہ ریفلیکٹ بھی کرنا چاہیے کہ آج جہاں پہ اسپارکو کھڑا ہوا ہے وہ کیوں کھڑا ہوا ہے، اس کی بہتر پرفارمنس کیوں نہیں آ پا رہی۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہمیں یہ لگتی ہے کہ ناقص فنڈنگ کی وجہ سے اور لیک آف گورنمنٹ اٹینشن اور پولیٹیکل ول بھی بڑا کرٹیکل ہوتا ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی اس کی مانگ اس طرح نہیں کی، ماں سوائے ایک محدود سائنٹیفک طبقے نے، اور یہ گفتگو ہمارے مین اسٹریم میں اتنی آئی بھی نہیں۔ پہلی دفعہ یہ مین اسٹریم میں آئی جب انڈیا نے اپنا پراپر مون مشن لانچ کیا کچھ دیر پہلے، اور اس کے بعد اب آ رہی ہے، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اس پہ اسپیسیفکلی فوکس کرنا ہے۔ دوسری خبر جو ہم آج آپ کے لیے لائے ہیں وہ کچھ دنوں سے ڈیولپ ہو رہی تھی اور ہم اس کو آبزرو کر رہے تھے۔ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ خواجہ سرا کی کمیونٹی جو پاکستان میں انتہائی کمزور کمیونٹی ہے، ان کو ہر کوئی دبا کے رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ ہسٹوریکلی بہت انجسٹس ہوئی ہے، بہت ظلم ہوا ہے، اور کوئی ریلیف کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ ان کے اوپر کھاریاں کے اندر تشدد کیا کچھ پولیس اہلکاروں نے، اسٹاپ اینڈ سرچ ہو رہا تھا، یعنی کہ روک کے لوگوں کی تلاشی لی جا رہی تھی، تو اس میں ان سے کوئی بدتمیزی کی، کچھ نازیبا حرکتیں کی، اس پہ ان کی تو میں ہوگی۔ پھر بقول خواجہ سرا کے ان کو تھانے لے جایا گیا، وہاں پہ ان کے ساتھ مزید بدکاری کی گئی، بدتمیزی کی گئی۔ اس کے اوپر خواجہ سرا نے خواہش کا اظہار کیا ایف آئی آر درج کرنے کا، جو حق ہے ہر بندے کا۔
اس پہ پولیس نے انکار کر دیا، جس کے اوپر پھر انہوں نے مذمت کی، توڑ پھوڑ کی، اور جو پرو پی ٹی آئی جرنلسٹ ہیں وغیرہ جن پولیس کو انہوں نے بڑا کٹا بھی اور ان کی طبیعت بھی سیٹ کی۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے 2-3 وجوہات سے۔ ایک، جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے وہ ترس کے لائق ہے، ان کو سوسائٹی میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کے بجائے ہم انہوں کیسے دباتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں کئی مختلف معاملات میں انوالو ہونے کے لیے جو جرم ہوتے ہیں، لیکن بھوک ننگ کی وجہ سے وہ اس کرائم میں پش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی سیڈ بات ہے، اور ہم ان کو ہمیشہ اپنے سے دور کرتے ہیں، معاشرے سے دور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید ان ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہوتے ہیں جو ملک کے قانون کے خلاف ہیں، اور ہماری پولیس جو محافظ ہے قانون کی وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہی ہے۔ تو ایک یہ بہت دکھ کی چیز تھی۔ دوسرا، جو ہماری پولیس ہے وہ اب ایک جوک بن گئی ہے، اور یہ دکھ کی چیز ہے۔ جنہوں نے میرا اور آپ کا دفاع کرنا ہے ان کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا، آتا جاتا کوئی بندہ بھی ان کو مار کے چلا جاتا ہے، وہ بیچارے بے بس اور چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں پہ کام بنتا ہے ان کے اعلیٰ افسران کا۔ ان کے جو سب سے اعلیٰ افسر ہیں آئی جی پنجاب صاحب، ان کا جو بہاول نگر انسیڈنٹ پہ سٹانس تھا، اس سے میرا خیال ہے جتنا ڈی مورلائز ہونا تھا تو یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے، یا جیسا انگلش میں کہتے ہیں دس از چیری آن ٹاپ آف دا کیک۔ اب اس کے بعد بھی کوئی سخت رد عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے پولیس اہلکار نے زیادتی کی ہے، پر اس کا ایس او پی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے تھانہ توڑ دیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب یہ پہلی دفعہ ہوا بہاول نگر کے اندر ریسنٹ ہسٹری میں، تو آئی جی پنجاب کا رسپانس ہی ایسے تھا کہ وہ دروازہ انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ بھائی اگر پولیس آپ کا پرچہ نہیں درج کرتی، آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو آپ سیدھا ان پہ چڑھ دوڑ پڑیں۔ یہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کی نشانی نہیں ہے، یہ ایک لا ابائڈنگ معاشرے کی نشانی نہیں ہے، اور اس میں سب سے بڑے قصوروار ہمارے آئی جی صاحب ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی قصوروار ہیں وہ ہماری سی ایم ہے۔ سی ایم صاحبہ وردی تو پہن سکتی ہیں پولیس کی، پولیس ڈے پہ پریڈ میں شامل ہو سکتی ہیں، پولیس جوانوں کی حوصلہ افزائی تو کر سکتی ہیں، لیکن جہاں پہ اصل میں ان کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے وہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، ہم اپنی پولیس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کی ریکوائرمنٹ ہے ملک کے اندر جرائم پیشہ عناصر کو روکنے کے لیے، قانون کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں ہمارے پولیس کے غلط رویے کے اوپر۔ پولیس کے اندر میجر ریفارم کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے افسران ہیں جس طرح آئی جیز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، ایس ایس پیز ہیں، ایس پیز ہیں، ان کی بہتر ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس کی کیا حد ہے، کیا لمٹ ہے۔ لیکن جب آپ کسی بھی چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہو، اس کو ویپن بناتے ہو، جس طرح پنجاب پولیس کو ہسٹوریکلی بنایا گیا ہے، جو بھی آمریت آئی ہے انہوں نے پولیس کو استعمال کیا، چاہے وہ کراچی میں کیا ہو، چاہے پنجاب میں، چاہے کے پی کے میں۔ یہ پولیٹیسائزیشن ایونچولی پولیس اور عوام کا گیپ بہت انکریز کر دیتی ہے۔ ہماری پولیس ہم میں سے ہے، اور جب وہ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ عوام کو تسلیم کر لیں گے، اور ان سیاستدانوں کے اور آمریت کے بیانیے پہ نہیں جائیں گے۔ پھر وہ دیکھیں گے لوگ ان کے دفاع کو کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں اس وقت ترس آ رہا ہے پولیس کے اوپر کہ ان کی دفاع میں کوئی نہیں کھڑا ہو رہا، جو پولیس کی وردی پہن کے پھر رہا ہوتا ہے اس کا مذاق بن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے اعلیٰ افسران کو سختی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری خبر جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، سپریم کورٹ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیسیجن ہوا ہے، جہاں پہ انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے ریمیننگ ریزرو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن جو ان کے بقول اللیگلی ای سی پی نے کی ہے۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس سے 2-3 چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کہ ای سی پی جو اوور سٹیپ کر رہی تھی اپنی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری، وہ سپریم کورٹ نے فائنلی چیک کر دی ہے۔ دوسرا، جو اس اوور سٹیپنگ کی وجہ سے رزلٹس نکلے تھے وہ سارے کے سارے اب ری وزٹ ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی متعلقہ باڈی کے الیکشن ہو، نامینیشن ہو، ہر چیز۔ اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے فار فیوچر جنریشنز کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ پارٹی کی، یا پارٹی جس کا الیکشن سیبل نہیں ہے، یا پارٹی جو بنی ہی الیکشن کے بعد ہے، اس کی بھی ایک کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی ججز نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے قانون بنے ہیں تاکہ لوگوں کی بیسٹ ریپرزنٹیشن ہو سکے۔ تو اگر لوگوں نے ایک بندے کے لیے ووٹ کیا ہے جو ایک جماعت کا حصہ ہے اوور ویلمنگلی، اور آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ یار ایک جماعت ڈس اسمبل کی گئی، پھر بھی لوگوں نے ان کے نامنیٹڈ لوگوں کے لیے ووٹ کیا، اور انہوں نے ایک نئی جماعت بنا لی جس طرح سنی اتحاد کونسل، یا ایک نئی جماعت میں شامل ہو گئے، تو پھر آپ کو لوگوں کے ڈیسیجن کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ ڈیسیجن پاکستان کے ہر طاقتور حلقے میں سنا جائے۔ کیوں؟ اس ملک کے جو اصلی مالک ہیں وہ اس کی عوام ہے۔ اس ملک کی جتنی عزت اور پہچان ہے وہ اس کی عوام کی وجہ سے ہے، لیڈروں کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ بات پی ٹی آئی کو بھی سوچنی چاہیے کہ عمران خان حرف آخر نہیں ہے، عمران خان واحد پاکستانی نہیں ہے، پورا پاکستان حق رکھتا ہے کہ ان کی آواز سنی جائے، اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے وہ ڈیسیجن اپ ہولڈ کیا۔
کچھ تجزیہ نگار یہ بھی انفر کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اب قاضی فائز صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں رہی سپریم کورٹ میں, اب تو ان کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہو جائے گا, ایکسٹینشن نہیں مل پائے گی. یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے. بہرحال ابھی تو 4 سیٹیں غالباً سپریم کورٹ میں خالی ہیں جو بھری جانی ہیں, جس کے بعد پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کا اوور آل ٹلٹ یا ٹینڈنسی کس کی طرف ہے. لیکن میں ایک چیز نوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, اور ساری آڈینس کو سنانا چاہوں گا کہ کچھ ججز وہ تھے جن کو پی ٹی آئی ماضی میں بہت برا مانتی تھی اس پینل کے اوپر, ان کو برا بھلا کہتی تھی, سوشل میڈیا پہ ان کو ٹرول کیا جاتا تھا, اور آج وہی ججز قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو بلیک اینڈ وائٹ پالیسی ہم نے رکھ لی ہے کہ یار اگر آپ ایگزیکٹلی ہماری بات نہیں مانتے تو پھر آپ ہم میں سے نہیں ہیں, یہ بات نہ عقل پہ بیٹھتی ہے نہ دین پہ بیٹھتی ہے, اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. نجی طور پہ بھی آپ 100% کسی سے اتفاق نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ پہ کچھ اختلافات بنتے ہیں, لیکن اس بندے کو آپ ملٹیپلائی بائی 0 نہیں کر دیتے. اسی لیے اگر اس کو ہم قرآن کی اور اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو آیت الکرسی جس طرح ہمارے تک پہنچی ہے, سارے وہ واقعہ پڑھ لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اچھی چیز کہیں سے بھی آئے تو آپ کو لینی چاہیے, اوور آل کسی کو 0 نہیں کر دینا چاہیے. اسی طرح ہمیں اپنے اعلیٰ اداروں کو ویو کرنا چاہیے. بہت اچھے لوگ ہماری جوڈیشری میں بھی ہیں, پولیس میں بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی ہیں, آرمی میں بھی ہیں, اور برے لوگ بھی ہیں. ہر محفل میں اچھے اور برے ہوتے ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, ہر جماعت میں ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں انڈیویجول بیسس پہ بھی معاملہ دیکھنا چاہیے. اس طرح انسان تہمتیں لگانے سے, جھوٹے ایلیگیشن لگانے سے بچ جاتا ہے. یہ واقعتاً ایک اوور آل ہمارے معاشرے میں ڈکے آ گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یا آپ ہم میں سے ہیں یا آپ ہم سے مخالف ہیں. ایسے نہیں ہیں بھائی, سارے لوگ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں, سارے لوگوں کی جائیدادیں, انویسٹمنٹیں پاکستان میں ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ہاں, انڈیویجول بیسس پہ جو غلط کر رہا ہے آپ اس کو لتاڑیں, پائے تکمیل تک پہنچائیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں, یہ آپ کا جمہوری حق ہے. لیکن سب کو برا بھلا کہنا یہ بھی غلط ہے. چوتھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. ایک وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو کنگ میکر کہا جاتا ہے, سوداگر کہا جاتا ہے, پالیٹکس کے بازار کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے. پی 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 آفیشلی تو گورنمنٹ میں ہے لیکن نہیں بھی ہے, یعنی کہ وہ ایک موقف قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ نہ پوری طرح گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں نہ پوری طرح اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. وہ دونوں بیانیے کھیل رہے ہیں کہ یار ہم تو قانون کے ساتھ ہیں, ہمارے خیال سے ایکسٹینشنیں بھی نہیں ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, لوگوں کا مینڈیٹ کور ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ سارے کے سارے عہدے بھی انجوائے کر رہے ہیں. زرداری صاحب خود پریزیڈنٹ ہیں, 2 گورنرشپس ان کے پاس ہیں, سینٹ کے اندر چیئرمین جو ہے وہ ان کا ہے. اب انہوں نے وزارتوں کا بھی مطالبہ کر لیا نون لیگ سے, اور کچھ ان کے آپس میں مراسم وزارتوں کے حوالے سے طے فرمائے ہیں جو ان کو ملیں گے بلوچستان میں, سندھ میں اور پنجاب میں. اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب ہر ایک پولیٹیکل موو کا ویٹ رکھتے ہیں. ویٹ سے مراد ہے کہ وہ اس کو ناپتے ہیں اور تولتے ہیں اور ایسے ٹائم پہ پرفارم کرتے ہیں کہ وہ سب سے ان کے لیے سوٹیبل ہو, سب سے ان کے لیے بینیفیشل ہو. زرداری صاحب اور پی 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 کی یہ کلیمز کہ وہ ایکسٹینشن کے خلاف ہیں, یہ انتہائی فنی ہے کیونکہ ہسٹوریکلی وہ ایکسٹینشنز کے لیے ووٹ کرتے رہے ہیں. وہ تو پی ٹی آئی بھی ہسٹوریکلی ایکسٹینشنز کے لیے ووٹ کرتی رہی ہے. یعنی کہ ہماری کوئی بھی جماعت جو ہے وہ کسی اصول پہ نہیں کھڑی ہوتی, وہ اس بات پہ کھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے فائدے میں کیا چیز ہے, اور اس کام کا ماہر آصف علی زرداری. یہ ساری خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ ہمارے ملک میں جو کچھ اچھا ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کریں. جس طرح یہ چائنا کا اسپیس مشن, کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آواز کھڑا کریں, جس طرح خواجہ سرا والا ایشو ہے. کوئی اب بالکل مظلوم بن کے آسٹرسائز ہو رہا ہے جس طرح ہماری پولیس ہے, تو ان کے لیے بھی کھڑے ہوئے. اور آپ یہ بھی نظر رکھا کریں کہ آپ کو کیا بیانیہ بیچا جا رہا ہے, چاہے وہ زرداری صاحب کا بیانیہ ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کا بیانیہ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہو. اس ساری کہانی کے اندر آپ نے سچ تلاش کرنا ہوتا ہے اور اپنے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر مستقبل بنانا ہوتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو اس سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں, اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں
اور مزید انشاءاللہ تعالی ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی انشاءاللہ تعالی فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.